کے پردے میں نشانات کا مخزن، قرآن کا ہر حرف کرامات کا مخزن۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط ولا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوی واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ اے مومنو، سورۃ مائدہ کی اس آیت کا ترجمہ یہ ہے کہ اے مومنو، اللہ تعالیٰ کے لیے گواہی دیتے ہوئے، انصاف کے ساتھ گواہی دیتے ہوئے کھڑے ہو جاؤ، اور کسی قوم کی دشمنی بھی تمہیں اس بات پر آمادہ نہ کرے کہ تم عدل کا سلوک چھوڑ دو۔ عدل کیا کرو کیونکہ وہ تقوی کے زیادہ قریب ہے، اور اللہ کا تقوی اختیار کرو، یقیناً اللہ تعالیٰ ان تمام اعمال سے جو تم کرتے ہو خوب باخبر ہے۔ یہ آیت سورۃ المائدہ کی جو مسلمانوں کو یہ نصیحت کر رہی ہے اور بتا رہی ہے کہ عدل کا کیا مقام ہے، مذہبی رواداری کا کیا مقام ہے، اور مذہبی آزادی کو اسلام کس معیار پر رکھتا ہے، یہ اس کے لیے ایک بنیادی کلیدی آیت کے طور پر پیش کی جا سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں مسلمانوں کو گویا پابند کیا ہے کہ تم ہمیشہ سچی گواہی دو۔ اللہ تعالیٰ کو حاضر ناظر سمجھتے ہوئے تم سچی گواہی کو ہمیشہ ادا کیا کرو، خواہ وہ تمہارے کسی دشمن کے خلاف ہی کیوں نہ ہو۔ اور اگر تمہیں سچی گواہی دینے کے لیے اپنے دشمن کی تعریف بھی کرنی ہو اور گواہی سچی ہو، تو ضرور وہ سچی گواہی دو، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو عدل کرنا زیادہ پسند ہے، کسی کی بیجا طرفداری اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ عدل کو پسند کرتا ہے کیونکہ وہ تقوی کے زیادہ قریب ہے، اور اس کی نظر، اللہ تعالیٰ کی نظر انسان کے دلوں تک ہے۔ چنانچہ اسی لیے قرآن کریم میں ہمیں نظر آتا ہے کہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے بعض عیسائی، یہود و نصارہ کے جو علماء تھے ان کی بھی تعریف کی ہے۔ یہ فرمایا کہ ان میں سے بعض ایسے بھی ہیں کہ جن کے پاس اگر ایک پہاڑ کے برابر بھی مال و دولت یا سونا چاندی رکھ دیا جائے تو اسے واپس کر دیتے ہیں، اس قدر امانت دار ہیں۔ اور بعض ایسے بھی ہیں کہ اگر انہیں ایک دینار بھی رکھ دے دیا جائے تو واپس نہیں کرتے۔ پھر یہ بھی فرمایا کہ سب اہل کتاب برابر نہیں ہیں، ان میں سے ایسے بھی ہیں جو راتوں کو اٹھ کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی عبادت میں ان کی آنکھیں آنسو بہاتی ہیں۔ اب یہ دیکھیں، قرآن کریم نے ہرگز اس بات کی کوئی پرواہ نہیں کی کہ ایک ایسی قوم جو بظاہر اسلام سے اختلاف رکھتی تھی، بظاہر اس کے علماء اسلام سے اختلاف رکھتے تھے، بظاہر اس کے ماننے والے اسلام اور اسلام کے ماننے والوں کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتے تھے، لیکن جہاں سچی گواہی دینے کا ذکر آیا، ضرورت پیش آئی، وہاں اسلام نے اور قرآن کریم نے ان آیات میں بڑی وضاحت سے یہ سچی گواہی دے دی کہ یہ خیال مت کرو کہ سب اہل کتاب برابر ہیں، ان میں بعض اچھے بھی ہیں، بعض بہت کمزور بھی ہیں، اسی طرح ان میں بعض عبادات سے غافل ہیں، اور بعض عبادات میں اپنی راتیں صرف کر دیتے ہیں۔ اور یہ ایسی عظیم الشان گواہی ہے قرآن کریم کی جو اس مضمون کو، مذہبی رواداری کے مضمون کو، مذہبی آزادی کے مضمون کو بہت کھول کر بیان کر دیتی ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لانے والے ابتدائی تمام کبار صحابہ، جتنے بھی نام ہمیں نظر آتے ہیں کبار صحابہ کے، وہ مکی دور کے اس دور سے تعلق رکھتے ہیں جب آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی طاقت نہیں تھی، آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی حکومت نہیں تھی، کوئی تلوار نہیں تھی۔ مکہ کی زندگی کے وہ 13 سال جو بہت مشکل 13 سال تھے، اور اس کے بعد مدینہ کی زندگی کے بھی ابتدائی سال جس میں
جس کے بعد جنگیں بھی شروع ہوئیں، وہ بھی کمزوری کے سال تھے، لیکن اس کے باوجود ہمیں کبار صحابہ اس دور کے ملتے ہیں جو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ان سچی تعلیمات کو سننے کے نتیجے میں مسلمان ہوئے۔ ان میں عیسائیوں میں سے لوگ بھی شامل تھے، یہود میں سے بھی لوگ شامل تھے، دیگر مذاہب کے ماننے والے لوگ بھی تھے، اور لامذہب لوگ بھی تھے، مشرک بھی تھے۔ چنانچہ اگر عدل سے کام لیا جائے اور قوموں کے درمیان میں قوموں کے ساتھ عدل کے ساتھ سلوک کیا جائے تو یقینی طور پہ وہ اچھا سلوک یا وہ مذہبی رواداری لوگوں کو سچے دین کی طرف مائل کرتی ہے۔ اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اخلاق سے ہمیں ایسا کر کے دکھایا، اپنے صحابہ کو یہ اخلاق سکھائے۔ ایک موقع پر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ ایک مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے کہ وہاں سے ایک جنازہ گزرا۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس جنازے کی تعظیم کے لیے کھڑے ہو گئے ادب اور احترام کرتے ہوئے۔ کسی نے بعد میں عرض کیا کہ حضور یہ تو ایک یہودی کا جنازہ تھا۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو پھر کیا ہوا، یہودی تھا تب بھی انسان تو تھا۔ تو یہ وہ مذہبی رواداری کی تعلیمات تھیں جو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو سکھائیں، اور جس کے نتیجے میں ایک عظیم الشان انقلاب پیدا ہوا آپ کے صحابہ میں بھی اور ان لوگوں میں بھی جو دیگر مذاہب سے تعلق رکھتے تھے، جو ان واقعات کے عینی شاہدین تھے، جو دیکھ رہے تھے کہ یہ وہ مذہب ہے جو غیر مذاہب کی بے جا تنقید نہیں کرتا، صرف ان کی غلط باتوں کو غلط کہتا ہے لیکن ان کی صحیح باتوں کو صحیح بھی کہتا ہے۔ چنانچہ یہی وجہ تھی کہ آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لانے والے لوگ، جیسا کہ میں نے عرض کیا، وہ تمام مکاتب فکر سے ان کا تعلق تھا۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اور قرآن کریم نے تو مذہبی رواداری کو اتنی اہمیت دی ہے کہ فرمایا کہ ان کے معبودان باطلہ کو بھی بلا وجہ برا بھلا نہ کہتے پھرو۔ اللہ تعالیٰ نے جہاں ان کو غلط کہنا تھا کہہ چکا ہے اللہ تعالیٰ، یا جہاں ضرورت ہے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ان حقائق کو، ان باتوں کو بیان فرما چکے ہیں، لیکن بے جا طور پر ان کے معبودان باطلہ کو برا کہتے چلے جانا یہ درست نہیں۔ اس سے منع کیا ہے قرآن کریم نے، فرمایا ان کے معبودان باطلہ کو، ان کے باطل خداؤں کو برا نہ کہو، ورنہ وہ دشمنی میں، غصے میں تمہارے حقیقی خدا کو، خدائے قادر جو ہمارا قادر مطلق خدا ہے، رب العالمین خدا ہے، تمام کائنات کا خدا ہے، واحد و یگانہ خدا ہے، وہ اس کو غصے اور دشمنی میں برا بھلا کہنا شروع کر دیں گے۔ اس لیے مذہبی رواداری کی ایک ایسی عظیم الشان مثال یا بنیاد اسلام نے قائم کی ہے کہ ان کے معبودان باطلہ کو بھی غیر ضروری طور پر برا بھلا نہ کہا کرو۔ ان کے انبیاء ہیں، جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ ان کے علماء کی تعریف تو قرآن کریم نے خود بھی کر دی۔ ان کے انبیاء کے بارے میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ غیر ضروری طور پر تم جانتے ہو کہ میں خاتم النبیین ہوں، میرا جو مقام اور مرتبہ ہے اللہ تعالیٰ بتا چکا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اس بات کو پسند نہیں کیا کہ غیر ضروری طور پر کسی مذہب کے ماننے والے کے سامنے اس کے نبی کی تنقید کی جائے اور یہ ثابت کرنے کی کوشش کی جائے کہ ہمارا نبی زیادہ بڑا ہے۔ سب جانتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں۔ ہر مسلمان کا اور سچے مسلمان کا یہ ایمان ہے کہ آپ سید ولد آدم ہیں، آپ تمام بنی نوع انسان کے سردار ہیں، آپ کے لیے یہ کائنات پیدا کی گئی، آپ سب سے اعلیٰ اور بالا نبی ہیں۔ لیکن اس کے باوجود جب ایک موقع پر ایک صحابی نے آپ کا موازنہ ایک یہودی کے سامنے حضرت موسیٰ سے کیا تو آپ نے اسے پسند نہیں فرمایا، فرمایا لا تخیرونی علی موسیٰ، بلا وجہ کیا ضرورت ہے؟ اگر تمہیں میرے مقام اور مرتبے کا اندازہ ہے تو ٹھیک ہے، ان کی نظر میں حضرت موسیٰ کا مقام اور مرتبہ اگر زیادہ ہے تو انہیں وہ خیال رکھنے دو، بلا وجہ مجھے موسیٰ پر فضیلت نہ دو۔ یہ وہ تعلیم ہے جو رواداری کی اقدار کو جنم دیتی ہے در حقیقت، اور اس کے نتیجے میں جو لوگ معاشرے میں موجود ہوتے ہیں ان کے دلوں میں اس مذہب کے لیے بھی جو ایک رواداری پر مبنی مذہب ہوتا ہے اس کی محبت پیدا ہو جاتی ہے۔ حضرت اسماء بنت ابو بکر بیان کرتی ہیں کہ میری والدہ ابھی مسلمان نہیں ہوئی تھیں کہ مجھ سے ملنے کے لیے تشریف لائیں۔ میں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا کہ حضور
وہ مسلمان نہیں ہیں، مشرک ہیں، میں ان سے کیسا سلوک کروں؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مذہبی رواداری کا عالم دیکھیں، فرمایا کہ وہ تمہاری ماں ہے، اس کے ساتھ ویسا ہی حسن سلوک کرو جیسا کہ ماں کے ساتھ کیا جانا چاہیے۔ چنانچہ انہوں نے تمام ہر اعتبار سے اپنی والدہ کا خیال رکھا اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اس نصیحت پر عمل کیا اور آپ نے اسے پسند بھی فرمایا۔ قبیلہ بنو حنیفہ کا ایک سردار ثمامہ بن اسال مسلمان ہو گیا۔ پہلے وہ لمبی داستان ہے کہ پہلے قید ہوا اور پھر اس کے نتیجے میں مسلمان بھی ہو گیا، لیکن سچے دل سے ایمان لایا، اور اس کے بعد اسے خیال ہوا کہ میں مکہ جا کر عمرہ کرتا ہوں۔ چنانچہ جب وہ عمرہ کرنے کے لیے مکہ گئے تو مکہ میں جو مخالفین موجود تھے، اسلام کے مشرکین موجود تھے، انہوں نے انہیں قید کر لیا اور ان کو ستانا شروع کیا۔ اس پر ثمامہ نے یہ دھمکی دی انہیں کہ اب اس کے بعد میں کیونکہ اپنے قبیلے کا سردار ہوں، میں تمہیں یہ بتاتا ہوں کہ اس کے بعد یمامہ کی طرف سے تمہیں کوئی غلہ میں نہیں پہنچنے دوں گا، ایک دانہ بھی گندم کا یا اناج کا میرے علاقے سے گزر کر مکہ نہیں پہنچے گا۔ اور وہ جب واپس گیا تو اس نے واقعی یہی کیا اور ہر قسم کی تجارت کو روک دیا۔ جب اہل مکہ اس کے نتیجے میں شدید تکلیف کا شکار ہوئے تو وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس انہوں نے پیغام بھیجا کہ آپ تو صلہ رحمی کی تعلیم دیتے ہیں، آپ کا دین تو صلہ رحمی کی تعلیم دیتا ہے، اور ہمیں اس اعتبار سے اس تکلیف کا سامنا ہے، تو آپ ثمامہ سے کہیں اور اس بائیکاٹ کو ختم کروائیں۔ چنانچہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے پر اور آپ کے ارشاد پر ثمامہ نے یہ بائیکاٹ ختم کیا۔ لیکن آج کل ہم دیکھتے ہیں، دنیا کی آج کل کی جنگوں میں ہم دیکھتے ہیں کہ سب سے پہلے جنگی ہتھیار کے طور پر اس بائیکاٹ کو استعمال کیا جاتا ہے، ان پابندیوں کو استعمال کیا جاتا ہے، اور اس بات کا بالکل بھی خیال نہیں کیا جاتا کہ اس کے نتیجے میں عوام الناس کو کس قدر تکالیف پہنچتی ہیں، عوام الناس کے لیے وہ زندگی کس قدر مشکل ہو جاتی ہے۔ جو ملکوں کے درمیان جنگیں ہوتی ہیں اس کا ایندھن کمزور اور معصوم عوام اور بچے اور عورتیں اور بوڑھے بنتے ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مذہبی رواداری جب آپ مدینہ تشریف لائے، جو آپ نے میثاق مدینہ چارٹر آف مدینہ کے نام سے جو معاہدہ یہود کے ساتھ کیا تھا، وہ ایک بہت بڑی مثال ہے مذہبی رواداری کی۔ میثاق مدینہ میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خصوصیت کے ساتھ اس بات کو شامل فرمایا کہ یہود کو مکمل طور پر مذہبی آزادی دی جائے گی، جو بھی مذہبی عبادات وہ اپنی بجا لانا چاہیں انہیں مکمل طور پر آزادی ہوگی۔ پھر یہ ایک اہم شک تھی یہود کے ساتھ جو معاہدہ کیا گیا، اس کے بنیادی جو فریق تھے وہ انصار مدینہ تھے، مہاجرین تھے اور یہود تھے، کیونکہ یہی زیادہ بڑے طاقتور گروپ تھے جو وہاں موجود تھے۔ تو اہم شک یہ رکھی گئی کہ مہاجرین اور یہود جو مدینہ میں موجود ہیں وہ امت واحدہ تصور ہوں گے، امت واحدہ ہوں گے، ایک جماعت ہوں گے۔ آج کل دنیا میں ایک ظلم کا، بربریت کا سلسلہ جاری ہے، اور ہم جانتے ہیں کہ مذہبی فرق اور مذہبی اختلاف کی بنیاد پر قوموں پر ظلم کر رہی ہیں۔ اسلام کا نام لینے والوں پر ظلم کیا جا رہا ہے صرف اس بنا پر کہ وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہتے ہیں، لیکن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم اس سے یکسر مختلف تھی۔ آپ نے جب معاہدہ کیا اور مدینہ پہنچنے کے بعد جو پہلا چارٹر سائن کیا وہ یہ تھا کہ امت واحدہ ہوں گے، یہود بھی جو مدینہ میں رہتے ہیں، انصار بھی اور مہاجرین بھی، اور یہ سب مل کر مدینہ کی حفاظت کے ذمہ دار بھی ہوں گے، سب مل کر مدینہ کی حفاظت کریں گے اور ایک دوسرے کا ساتھ دیں گے۔ تو یہ ایک دوسرے کی خیر خواہی کریں گے، ایک دوسرے کو کوئی نقصان نہیں پہنچائیں گے۔ تو یہ سب اس چارٹر کا حصہ ہیں جس کا میں ذکر کر رہا ہوں۔ لیکن بعد میں بعض بے ضابطیوں کی وجہ سے، بعض مرتبہ یہود کی طرف سے اس چارٹر کی خلاف ورزی کی وجہ سے کچھ ایسی سزائیں بھی دی گئیں، لیکن وہ بعد کا ایک حصہ ہے۔ لیکن جو ابتدائی طور پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مذہبی رواداری کا جو طریق تھا، اس میں آپ نے یہی مناسب سمجھا کہ انہیں معاشرے میں وہ تمام حقوق حاصل ہونے چاہیے جو کسی بھی آزاد معاشرے میں ایک شخص کو حاصل ہوتے، خواہ وہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہو۔
تو کسی قسم کی تنگ نظری حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اس چارٹر میں ہمیں نظر نہیں آتی، اور یہ چارٹر آج بھی موجود ہے۔ اگر کسی کو دلچسپی ہو تو اسے پڑھ کے دیکھ سکتا ہے کہ کس طرح وسیع القلبی کے ساتھ، بڑے دل کے ساتھ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ معاہدہ سائن کیا تھا۔ اور اگر اس قسم کے معاہدے موجود ہوں آج بھی دنیا میں، تو شاید مذہبی بنیادوں پر ظلم کے سلسلے بہت حد تک بند ہو سکتے ہیں اگر قومیں اس قسم کے چارٹرز کی پابندی کریں۔ بدر کے موقع پر ہم جانتے ہیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مذہبی رواداری اس طرح سامنے آئی کہ جب آپ نے اپنے شہداء کی تدفین کروائی تو جو دشمنوں کے سرداروں کی لاشیں وہاں پڑی ہوئی تھیں، غالباً 24 کے قریب مشرکین سردار وہاں قتل ہوئے تھے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مذہبی رواداری نے انہیں بھی میدان میں یوں ہی کھلا چھوڑنا پسند نہیں کیا، بلکہ ان کی تدفین کا بھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خود انتظام فرمایا۔ اب یہ بھی ایک بہت بڑی مثال ہے مذہبی رواداری کی کہ دشمن تھے، اور اس زمانے میں تو دشمنوں کا مسئلہ کرنے کا رواج تھا، ناک کان کاٹنے کا رواج تھا، ان کی لاشوں کو خراب کرنے کا رواج تھا، ان کی بے حرمتی کرنے کا رواج موجود تھا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے منع فرمایا۔ چنانچہ غزوہ خندق میں مشرکین کا ایک سردار نوفل، وہ حضرت علی کا غالباً نیزہ لگنے سے ہلاک ہوا، تو مشرکین کو یہی خیال پیدا ہوا کہ اب چونکہ ہم مسئلہ کرتے ہیں اور ہم مسلمانوں کی لاشوں کی اور شہیدوں کی جو لاشیں ہیں ان کی بے حرمتی کرتے ہیں، تو شاید جواب میں ہمارے سردار کی لاش کی بھی بے حرمتی کی جائے گی۔ انہوں نے پیغام بھیجا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ ہمارے سردار نوفل، جس کی لاش آپ کے پاس موجود ہے، وہ ہمارے حوالے کر دی جائے، اس کا مسئلہ نہ کیا جائے، ناک کان نہ کاٹا جائے، ہم اس کے لیے 10,000 درہم دینے کے لیے تیار ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی رواداری دیکھیں، آپ نے فرمایا کہ ہرگز نہیں، ہم مردہ فروش نہیں ہیں، ہم مردوں کی قیمت نہیں لیا کرتے، یہ تمہارے سردار کی لاش ہے، تم اسے لے جا سکتے ہو۔ چنانچہ آپ نے بغیر کوئی قیمت لیے، بغیر کوئی پیسہ لیے، آپ نے وہ لاش صحیح سلامت ان کے حوالے کر دی۔ اسی طرح نجران کا جو عیسائی وفد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں مدینہ میں تشریف لایا تھا، آئے تھے، انہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف وہاں بڑی عزت کے ساتھ ٹھہرایا، بلکہ مسجد نبوی میں عبادت کرنے کی اجازت بھی انہیں دے دی۔ تو یہ رواداری ہے جس کی آج بہت زیادہ ضرورت ہے دنیا کو بحیثیت مجموعی بھی، اور مسلمانوں کو بالخصوص ان نصائح پر عمل کرنا بہت ہی زیادہ ان کے لیے ضروری ہے، کیونکہ اسلام کو ایک ایسے ظالم مذہب کے طور پر دنیا میں پیش کیا جاتا ہے میڈیا کی طرف سے، غیر مذاہب کی طرف سے، کہ گویا یوں معلوم ہوتا ہے کہ اسلام ایک ظالم مذہب ہے، نعوذ باللہ۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہمارے آقا و مولا حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو اگر دیکھا جائے، اور آپ کی سیرت کو اگر دیکھا جائے، اور آپ کی تعلیمات کو اگر دیکھا جائے، اور قرآن کریم کی تعلیمات کو اگر گہرائی کے ساتھ دیکھا جائے، تو اس میں ہمیں بے شمار مثالیں ایسی ملتی ہیں، ہدایات ایسی ملتی ہیں، تعلیمات ایسی ملتی ہیں جو مذہبی آزادی اور مذہبی رواداری کے بارے میں تعلیم دیتی ہوئی نظر آتی ہیں۔ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام ملفوظات جلد 5 میں اسی حوالے سے، مذہبی رواداری کے حوالے سے اور مذہبی آزادی کے حوالے سے فرماتے ہیں کہ ہماری جماعت کو اس بات کا بہت خیال چاہیے کہ اگر ایک شخص فوت ہو جاوے تو حتی الوسع سب جماعت کو اس کے جنازے میں شامل ہونا چاہیے، اور ہمسائے کی ہمدردی کرنی چاہیے۔ یہ تمام باتیں حقوق العباد میں داخل ہیں۔ میں دیکھتا ہوں کہ جس تعلیم اور درجے تک خدا تعالیٰ پہنچانا چاہتا ہے، اس میں ابھی بہت کمزوری ہے۔ صرف دعویٰ ہی دعویٰ نہ ہو کہ ہم ایماندار ہیں، بلکہ اس ایمان کو طلب کرنا چاہیے جسے خدا چاہتا ہے۔ بھائیوں کے حقوق اور ہمسایوں کے حقوق کو شناخت کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے۔ زبان سے کہہ لینا کہ ہم جانتے ہیں بے شک آسان ہے، مگر سچی ہمدردی اور اخوت کو برت کر دکھلانا مشکل ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ تمام حرکات، اعمال و افعال کے لیے ایمان مثل ایک انجن کے ہے۔ جب ایمان ہوتا ہے تو سب حقوق خود بخود نظر آ جاتے ہیں، اور بڑے بڑے اعمال اور ہمدردی خود ہی انسان کرنے لگتا ہے۔
ایمان کا تخم آہستہ آہستہ ترقی کرتا ہے، لیکن یہ ہر ایک کے نصیب میں نہیں ہوتا۔ بس یہ وہ نصیحت ہے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی، جو آپ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی روشنی میں اپنی جماعت کو دی کہ ہر ایک کی ہمدردی کرو، حقوق العباد کا خاص طور پر خیال رکھو۔ اور ایک موقع پر تو آپ نے فرمایا کہ میں دو ہی مسئلے لے کر آیا ہوں، ایک خدا تعالیٰ کی توحید اور دوسرا بنی نوع انسان کی خدمت اور حقوق العباد۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں ان تعلیمات کو پھیلانے کی بھی توفیق دے، ان تعلیمات پہ عمل کرنے کی بھی توفیق دے، تاکہ دنیا میں اسلام اپنی اصل شناخت کے ساتھ اپنی اصل شکل میں دنیا کے سامنے آ سکے، جو بہت ہی خوبصورت شکل ہے، جو بہت ہی خوبصورت دین کے طور پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے دنیا کو عطا کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔